زینب کی اسیری کا فسانہ کہا جائے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ گریہ حسین کا صدقہ میرے انکل سردار اقبال صاحب، میرے بھائی جان سردار عامر شاہین خان، مرشد بابا سید نثار محسن کاظمی بادشاہ سرکار، بابا گل خام شاہ جی، دیگر سادات و مومنین، مالک آپ کی ڈیوٹی حاضری نوکری قبول و منظور فرمائے۔ اور خصوصی دعا ہے میرے بزرگ سردار نور خان مرحوم و مغفور و اہلیہ مرحومہ، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ دو تین اعلانات سماعت فرما لیں۔ میری ملت جعفریہ پاکستان کا ایک روشن ستارہ، خوش عقیدہ استاد العلماء، خطیب آل محمد، خطیب در حسینی، وکیل آل محمد، جناب قبلہ علامہ علی ناصر آل حسینی صاحب آف تلہاڑا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سالانہ مجلس اعزا 9 سفر ماڑی ڈرنال، جس میں جناب ذاکر علی عمران جعفری صاحب، علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب، جناب سید اقبال حسن شاہ صاحب بجاڑ، عمران عباس قمی صاحب، آغا علی حسین مدنی صاحب، دیگر ذاکرین خطبہ علماء شورا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 4 سفر سدریال سالانہ مجلس اعزاز سردار وسیم العباس بلوچ لالیہ، سید اقبال حسن شاہ صاحب بجاڑ، سید فرخ عباس شاہ صاحب بخاری، سید مرتضی عاشق شاہ صاحب، جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب، آغا علی حسین مدنی صاحب، دیگر ذاکرین خطبہ علماء شورا خطاب فرمائیں گے۔ آخری اعلان دیگر اعلانات تھوڑی دیر کے بعد اناؤنس کروں گا۔ 12 سفر ڈھوکرانے کا اور 7 سفر بعد از نماز مغربین، پیر مخدوم جھانیاں دربار فتح جنگ، حیدر علی شاہ صاحب کے تمام مجلس اعزا، ملک علی رضا کھوکر صاحب، سید اقبال حسن شاہ صاحب بجاڑ، عمران عباس قمی صاحب، دیگر ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بآواز بلند مل کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بزم خطبہ کا معتبر نام خوش عقیدہ میرے محترم واجب المقام واجب القدر جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آف تلاڑا۔ بسم اللہ جناب علی سرکار۔ ٹھیک آپ اچھے ہیں؟ مولا آپ کو سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم آئمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ سجدہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے ایسے لوگوں دا ذکر کیتا ہے جڑے اللہ دے نزدیک ہادی بن کے دنیا تے تشریف لائے، کیونکہ یہ جڑیاں مجالس ہوں جاری نے، یہ ہادی برحق حضرت سید الساجدین اور زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ یہ مجالس جڑیاں اشرے وچ خمسہ جاری نے، آپ دی بارگاہ چ نظرانہ ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جن لوگوں کو ہم نے ہادی بنایا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جن کو ہم امامت دیتے ہیں، جن کو ہم آئمہ بناتے ہیں، جن کو ہم امامت دے کر بندوں کی راہبری کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ خالق فرماتے ہیں یہدونا بامرنا، وہ ہدایت ہمارے امر سے کرتے ہیں۔ جن کو ہم ہادی بناتے ہیں، جن کو ہم امامت دیتے ہیں، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ نہ وہ بندوں کا مشورہ لیتے ہیں، نہ ان کو بندوں کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم ہادی بناتے ہیں اور وہ ہمارے امر سے امرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ دوسری کا اللہ فرماتا ہے دوسری ان کی نشانی یہ ہے لما صبروا، جب بندے ان کے مخالفت کرتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کے پاؤں میں استقامت ہوتی ہے، وہ اثبات قدم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ صبر دا مفہوم ایتھے دسیا گیا نا جی کہ جڑا روے وہ بے صبر ہے اور جڑا نہ روے وہ صابر ہے، یہ غلط ہے، یہ مفہوم ہی غلط ہے۔ جڑی شے عام ہو جاندی ہے وہ بندے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، جڑی شے عام ہو جاندی ہے بندے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اتھوں بھی سنی سی، اتھوں بھی سنی سی، اتھوں بھی سنی سی۔ اللہ دے بندے ہو جدوں نبی پاک آئے نے وہ ہر جگہ تے بندے یہی آندے سن کہ بت ساڈے معبود نے، بت ساڈے معبود نے، ہر تھاں یہی آواز آندی سی، وہ ہر تھاں جڑی آواز آندی سی وہ ٹھیک نہیں سی۔
پورے عرب چو ایک ہی آواز آتی سی، اس پنڈ بھی بت ہے، اس پنڈ بھی بت ہے، اس پنڈ بھی بت ہے، تے ہر پنڈ والے آتے ہیں بھی بت معبود ہوتا ہے، بت معبود ہوتا ہے. وہ ہر پاسوں آواز آتی سی، وہ ہر پاسے دی آواز ٹھیک نہیں سی، صرف فاطمہ دے بابے دی آواز ٹھیک، زہرا دے بابا جان دی آواز ٹھیک سی. ہر پاسے دی کیڑی گل، ہر پاسے تے کئی باری جھوٹ ہو سکتا ہے، ہر پاسے یہ کوئی گل نہیں. یہ جڑا بندیاں سنیا نا کہ صبر یہ وے کہ بندہ روے نہ، سانو بندے ویسے بے صبر آتے ہیں. محرم تو ایک ہفتہ پہلے جڑا جمعہ ہوتا ہے نا جی، پہلے ہفتے جڑا جمعہ ہوتا ہے، وہ پھر لوگ ساتھ دستے ہیں کہ ہوں بے صبریاں تسی ویکھو گے. امام حسین علیہ السلام نے صبر کیتا، جناب سید سجاد نے صبر کیتا، وہ ایڈے صابر سن تے اے بے صبرے پہ پھردے ہیں. وہ سارے رون کی وجہ تو بے صبرے آتے ہیں، اور اسی کسی کی آنے جدو اسی رو پہ ہیں. بندے سمجھتے ہیں جڑا روے وہ بے صبرہ ہوتا ہے. میرا دل کرتا ہے مولیاں دے بوئے آ کے قرآن کھڑ کے پوچھا اے یعقوب اینا یوسف نے ہویا صابر سی کہ بے صبرہ سی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا حضرت یوسف علیہ السلام نے روئے نے تے اللہ دے قرآن نے کہا صفا صبر جمیل، اس کا صبر بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا. اصل صبر دے مفہوم نا بندے جان بوجھ کے نہیں دستے. میں حیران ہاں پہ کیویں گزارا ہو رہا بندیاں دا، جان بوجھ کے پردہ پا گئے. صبر دا نہ رون نال تعلق ہے، نہ رون نال تعلق. نہ رون والا بے صبرہ ہوتا ہے تے نہ رون والا صابر ہوتا ہے. اگر قرآن دے مفہوم نو ویکھیے نا تے اے بڑا عجیب ماحول ہے، بڑا عجیب مفہوم ہے. بندیاں نو اینی گرمی جی ٹھنڈ پہ جائے گی. اللہ جو میدان جنگ میں جم کے لڑے اسے صابر کہتا ہے، اور جو جم نہ سکے اسے بے صبرہ کہتا ہی نہیں. یعنی جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے، وہ استقامت کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ شک والے نہیں ہوتے. یہ ترے نشانیاں نے جی ہادی دیاں کہ ہادی ایک تے اللہ دے امر نال ہدایت کرتا ہے، دوسرا وہ استقامت نال ہدایت کرتا ہے، دوسرا وہ اللہ دیاں نشانیاں تے یقین رکھتا ہے. میں چونکہ اپنے امام چوتھے زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ چاہنا چاہنا، اس واسطے یہ نبی پاک دے چوتھے خلیفے دے نام اج دی میں میز کرنا چاہنا. نبی دے چوتھے خلیفے دے نام اج دی مجلس ہے، اور حضرت زین العابدین علیہ السلام، حضرت سید الساجدین علیہ السلام پیغمبر اعظم دے چوتھے خلیفے. جڑے بچے میرے لوگ ویندے پہ کہ زین العابدین چوتھے خلیفے نے، انہوں نے حضرت علی نو چوتھا سنیا نا، وہ میرے منہ والوں پہ بہتے رہے کہ اتھا سے سنیا سی حضرت علی چوتھے نے. قرآن تے میرا ہاتھی علی پہلے نے. یار خلافت دے اصولاں دے مطابق حضرت علی پہلے خلیفے نے. روز تے اعلان کر دیو اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. جدو پیغمبر تو بعد بغیر کسے فاصلے تے علی خلیفہ ہوندے نے نا، پھر نبی دا خلیفہ ثانی حسن ہوندا ہے. وہ نبی دے دوسرے خلیفہ حضرت امام حسن نے، نبی دے تیسرے خلیفہ امام حسین نے. میں قرآن تے نیا دینا سورہ المائدہ جی 12 نمبر آئے تھے، یہ دی تشریح بچے ایس قرآن جنہا میرے کو شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے اور شاہ عبدالقادر محدث دہلوی دی تشریح ہے. ایتے ہون آ کے پڑھ لو، دووے شیعہ نہیں. وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے صحابہ کو کہا تھا میں اپنے بعد 12 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تہاڈی مہربانی، کتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر اپنے آپ تو بعد 12 خلیفے چھڑے نے. اور کمال ہے کہ بلا ایک لطف ہے، اس کوئی مناظرہ نہیں، سردار صاحب لڑائی بھی کوئی نہیں. یقین کرو پوری دنیا کھجڑ لفظ نو سمجھ دو، کھجڑ ہونے سے کھجڑ نہیں ہونا پیا. سڑک بڑی اچھی بن گئی تہاڈی، کسی زمانے سے سڑک ٹھیک نہیں سی تے کھجل ہونا پیندا. کھجل دا مطلب ہے کہ بندہ تھک جائے تے شے نہ لبے، منزل تک نہ پہنچ سکے. منزل تک نہ پہنچے تو لوگ کہتے ہیں میں کھجڑ ہو گیا، میں کھجڑ. کئیوں تو چھوٹا گوشت نہ لبے تو کہتے ہیں میں کھجڑ ہو. مطلب ہے بھی وہ سمجھتے ہیں پہ اسی ہمیں پھر دو. اچھا جڑا کھجل ہونے نا انہوں میں بڑا استعمال کیتا جی کرن لگا. میں کھجل تو ایک گل دساں، قرآن میرے سامنے میں پوری تحقیق نال گل کر رہا ہوں. نبی 12 ہی چھڑ کے گئے سن، پوری دنیا ساڈے تو علاوہ 12 پورے کر دی کھجل ہی ہوئی. 12 خلیفے پورے کردیاں بندے کھجل ہو گئے نے.
یقین کرو اگر میں کہ نیٹ سے نا کلپ ویکھے ایک سبحان اللہ ایک عالم دین نو نا جی ایک عالم دین نو چنگا بلا بیٹھا سامنے وہ مفتی ہمدرد صاحب دا میرا خیال ہے فضل ہمدرد صاحب وہ ایک مولوی صاحب نو پوچھتے ہیں کہ کنے خلیفے نے کنے امام نے اس آخیا جی 12 امام نے تے وہ نبی پاک چھڑ کے گئے انہوں نے آخیا کیڑا کیڑا خلیفہ ہے نبی تو بعد امام کیڑا کیڑا انہیں آخیا 4 پہلے تو پکے نے نا حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت علی تک یہ تو 4 ہو گئے اس آخیا چلو ٹھیک ہے یہ 4 ہو گئے تے 5واں انہوں نے آخیا 5ویں امام حسن 6ویں انہوں نے آخیا 6ویں امام حسین اس آخیا 7ویں اس آخیا 7ویں اس آخیا امام مہدی 7ویں سوچ کے آخیا امام مہدی اس آخیا کو 8ویں اس آخیا 8ویں عبدالعزیز سن نا جی ایک خلیفہ ہے عبدالعزیز اس آخیا 8 وہ 8 تے انہوں پورے کیتے یعنی کھجڑ ہو کے ہی نہیں بچے کسی طریقے وچ پا کے وہ 8 پورے کیتے تو اس آخیا باقی 4 اس آخیا بھائی ایمانداری دی گل ہے باقی 14 بہن کو ٹھیک ہے نہیں یہ مطلب 12 پورے کسی کو نہیں ہوئے اللہ دے فضل و کرم نے کل بھی 12.5 پورے سن اج بھی 12.5 پورے نے وہ جڑے نبی خلیفے چھڈ کے گئے نا انہاں دے متعلق ایک اہل حدیث عالم دین علامہ وحید الزمان اہل حدیث انہاں دا جملہ مینوں بڑا اچھا لگتا ہے ایسے اہل حدیثاں دی میرے گوانڈ مسجد ہوئے نا تو میں گھر نماز نہ پڑھا وہ پیچھے پڑھا اہل حدیث بھی ہوئے کوئی گل نہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا میرے عزیزو اس اہل حدیث ہو کے لکھے ہے اس آخیا جو نبی 12 چھوڑ کے گئے ہیں نا ان کا ظاہری حکومت سے کوئی تعلق نہیں وہ ظاہری حکومت کریں تو بھی خلیفہ ہے وہ ظاہری حکومت نہ بھی کریں تو بھی خلیفہ ہے اتنی پکی گل لکھی نے فرماتے ہیں ان میں پہلا علی ہے آخری محمد مہدی ہے یہ جڑے 12 میں پڑھے نے نا انہاں چو پہلا علی ہوئے تو دوجے حسن ہوندے نے ایک اور میں دس دیا نوجوان بیٹھے نے بچے دھیان نہ سننا پوری دنیا دے مذاہب وچ تے ساڈے مذہب وچ مسلک وچ ایک بنیادی فرق ہے پوری دنیا وچ جڑے ولی ہوندے نے وہ وکھرے ہوندے نے جڑے خلیفے ہوندے نے وہ وکھرے ہوندے نے جڑے امام ہوندے نے وہ ہور ہوندے جڑا خلیفہ ہوئے وہ ولی نہیں ہوندا جڑا ولی ہوئے وہ امام نہیں ہوندا جڑا امام ہوئے وہ خلیفہ نہیں ہوندا مثلا تسی گن کے دیکھ لو حضرت عثمان دے متعلق پوچھو گے پہ وہ امام عثمان تو آکھن گے نہیں وہ امام نہیں وہ خلیفہ نے اگر تسی آکھو گے نا خلیفہ داتا گنج بخش علی حجویری وہ آکھن گے نہیں وہ خلیفہ نہیں سن وہ اللہ دے ولی سن ہے تے اگر آکھو گے نا حضرت ولی خدا حضرت امام اعظم تو بندے آکھن گے نہیں یار وہ امام سن وہ ولی نہیں سن یہ تو مطلب ہے ادوں اچھی ونڈ نہیں ہو سکتی ولی وکھرے نے امام وکھرے نے تے خلیفے وکھرے نے ساڈی کھجڑ خرابی انج مکی ہے جڑے نبی تو بعد 12 نے اوہی اللہ دے ولی نے کمال ہے اوہی نبی دے خلیفے نے تے اوہی ساڈے امام نے ساڈے نزدیک جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے وہ امت دا امام ہوندا ہے آج تو بعد بچے ذہن چ رکھنا حضرت زین العابدین علیہ السلام دے متعلق میں مجلس پڑھنا چاہنا اے میرے آقا جڑے نے اے اللہ دے ولی نے پیغمبر دے چوتھے خلیفہ نے اور اسے واسطے ساڈے چوتھے امام نے ایک اور رسول دس دیا ساڈے مذہب دے نزدیک کیونکہ مریم نواز شریف صاحب دا بھی یہی فرمان ہے اور شہباز شریف صاحب دا بھی یہی فرمان ہوتا سی جب وہ پہلے ہوتے سب وزیر اعلیٰ انہوں دا فرمان ہے کسی کے مذہب کو چھیڑو مت اور اپنے مذہب کو چھوڑو مت میں اپنا مذہب اپنے بچیاں دسنا پیارے بیٹھے نے ہمارے بچوں ہمارے بزرگ ذرا تسی غصہ نہ کرے ذرا او بچے بیٹھے بچوں ہمارے مذہب میں جو پیغمبر کا خلیفہ ہوتا ہے نا وہ پیغمبر کا امام نہیں ہوتا کیا بات ہے بہت شکریہ کبھی بھائی کمال ہے جیڑا ساڈے نزدیک پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے نا وہ پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے تے ساڈا امام ہوندا ہے وہ نبی دا امام نہیں ہوندا ان ہور آسان کرو جیڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوئے وہ نبی دے پیچھے کھلوندا ہے اگے نہیں کھلوندا اساں 12 نبی دے خلیفے مننے نے پہلے علی نے تے آخری مہدی نے نہ حضرت علی نبی اگے کھڑے ہوئے نے نہ امام حسن کھڑے ہوئے نے نہ امام حسین کھڑے ہوئے نے ترے ہی ساڈے اماماں تے پیغمبر دا دور ویکھے نا حضرت علی علیہ السلام دے متعلق ساڈی مجلس جو بچہ اٹھا کے لے جا
آؤ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے وہ ضمانت نہ لے جا انہوں منا پہ میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ ایک دفعہ سفر جاندے ہیں حضرت علی امامت کرائی سی تو نبی پاک پیچھے کھلو کے نماز پڑھی سی جے ساڈا بچہ بھی من گیا تو میں مذہب چھڑ دیا گا تیرے مفتی بھی یار من گئے نے سارے ساڈا بچہ بھی نہیں منے گا کہ علی اگے کھلوتے ہون تے نبی پاک پیچھے کھلوتے ہون ساڈا بچہ بھی تینوں آکھے گا چاچا تیرا دماغ ٹھیک ہے تو بوٹی پیتی ہے حضرت علی ساڈے امام نے محمد امام نے سبحان اللہ علی ساڈے امام نے سرکار دے امام نہیں اس واسطے اسی سکولز وچ بچیاں نوں بھیجنے ہاں بے فکر جہاں نصاب بھی پڑھایا جاتا پڑھایا جاتا سارے نصاب وچ علی رضی اللہ لکھا ہے سانو کوئی فرق نہیں سارے نصاب وچ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے سانو کوئی فرق نہیں پیندا اسی اپنے منڈیاں کولوں علیہ السلام پرچے چ لکھوا کے فیل کرا لئیے تواڈے کول تو جدوں ساڈا بچہ علیہ السلام لکھے گا نصاب وچ رضی اللہ لکھے ہے تک نمبر کٹیا جائے گا اساں نہ بے فکر ہو کے بچیاں نوں چھڈیا ہے مجلس اعزا تو وڈی یونیورسٹی کیڑی ہے مجلس اعزا تو وڈی کلاس کیڑی ہے اساں ایتھے بہا کے بچیاں نوں سمجھا چھڑیا ہے بچیو تسی یونیورسٹی جاؤ تسی انگلینڈ جاؤ تسی آکسفورڈ جاؤ تسی امریکہ جاؤ کھلی چھٹی جے اساں ایتھے بہا کے سمجھا چھڑیا ہے جدوں مصطفیٰ دے اگے علی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھوڑی خیر ہو مہربانی بہت شکریہ لو جناب علی میں عرض کرنا چاہنا سا نبی دے چوتھے خلیفے دے نام مجلس کرنا چاہتا میں اپنے چوتھے امام دے نام مجلس کرنا چاہتا اور ساڈی عادت تو بندے پرانے واقف نے یہ جدو بندے یزید نو خلیفہ من گئے سن اساں ادوں بھی یزید نو نہیں سی منیا حسین ابن علی نو منیا 9 تے 10 دی جڑی درمیانی رات ہے نا وہ ایک بندہ تمہیں پتا یزید اللہ نکلیا پاویں کسی اہل سنت نو پوچھ لو تو تمہیں یاد ہے کوئی بندہ یزید اللہ نکلیا سی تے امام حسین اللہ آ گیا ہاں وہ میں ایک ہی جملے سے قبلہ وضاحت کر دینا قرآن تے میرا ہاتھی حضرت حر نے راتوں رات نبوت نہیں بدلی خلافت بدلی اور یار قرآن نہیں بدلیا خلیفہ بدلے ہے نماز نہیں بدلی خلیفہ بدلے ہے روزہ بھی ہوئی سی نماز بھی ہوئی سی حج بھی ہوئی سی اور کل قرآن بھی ہوئی سی اور کل دین بھی ہوئی سی اور کل اسلام بھی ہوئی سی بدلیا کی یزید نو خلیفہ چھڑ کے امام حسین نو خلیفہ منے نا ہن پتہ لگ گئی خلافت غلط ہوئے تو نماز بھی ضائع ہو جائے خلافت دا کیتا غلط ہوئے تو روزہ بھی ضائع ہو جائے خلافت دا کیتا غلط ہوئے تو اسلام ہی ضائع ہو جائے اتنا اہم ہے خلافت دا کیتا میں اپنے چوتھے خلیفہ دی گل کرنے لگا میں اپنے چوتھے امام دی گل کر میرے عزیزو جڑا ہادی ہوندہ ہے وہ دا طریقہ بدلتا ہے ہدایت نہیں بدل طریقہ بدلتا ہے ہدایت یار ہدایت ایک کی ہوندی ہے طریقہ بدلتا ہے کسے دا کوئی طریقہ ہے کسے دا کوئی طریقہ ہے موسیٰ کو عصا سی حضرت عیسیٰ کو کوئی نہیں سی وہ سدھا ہی مردہ اٹھا دیندے سا ایک خوش الہانی حضرت داؤد کو سی دوسرے کو نہیں سی بس یہ مختلف طریقے نے دور بدلتا تے طریقے بدلتے ہیں دین ہوئی ہے اسلام ہوئی کدی کوئی طریقہ کدی کوئی طریقہ یہ جڑا قرآن ہے نا یہ ہدایت دے طریقے لکھے انہاں وچ ایک طریقہ دعا ہے ہدایت دا ایک طریقہ دعا ہے اچھا اسی دعا کرنے ہیں اپنی غرض واسطے ہادی دعا کرتا ہے امت دی غرض واسطے بھائی جڑا بندہ بالکل ہی کچھ نہیں جانتا دعا تو بھی کر دے وہ دی مجھ بیمار ہو جائے دعا تے کر دے وہ دی گڈی خراب ہو جائے دعا تے کر دے چھوٹی گڈی ہوئے تو جی ود جان دعا تے کر دے یہ جی دعا ہے اسی کرنے اپنے مقاصد دیتا ہے اپنے مطالب دیتا ہے اپنی غرض دیتا ہے نہیں اور لفظ بدلا اپنی ضرورت دیتا ہے جو اپنی ضرورت کو ملحوظ رکھے اسے امتی کہتے ہیں اور جو امت کی ضرورت کو ملحوظ رکھے اسے نبی کہتے ہیں یہ جڑے نبی گزرے نے ہادی گزرے نے یہ دعا ہی کر دینے تے دعا وچ ہدایت کر دے چونکہ میں دعا تک ہونا چاہتا سا اس واسطے تمہید مکمل ہو گئی واقع کربلا تو بعد جدوں انہیں رہائی دیتی ہے رہائی تو انہوں پتہ ہے یزید نے مجبور ہو کے دیتی
اس واسطے کہ انہیں جا چھپایا سی نا اس خبر نو کہ یہ کون لوگ نے باغی تے خارجی آکھیا سی وہ ایک سال چ پتہ لگ گیا قبیلیاں چ بھی پہاڑاں چ بھی کہ بالکل بھی کوئی باغی نہیں سی کوئی خارجی نہیں سی اس رسالت مآب دے بیٹے نو شہید کیتا ہے اور رسالت مآب دے گھر نو پریشان کیتا ہے اور انہاں نال سارا ظلم کیتا ہے جدو رولا پہ گیا انہیں رہائی دے دی ہن ویکھو پھر رہائی اس دیتی ہے ایک بڑا لطف ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جدو وسدے سن مدینے ادو اس بیعت طلب کیتی بہت شکریہ تے امام میرے جڑے چوتھے نے ایک کڑیاں بچ بھی نے بیڑیاں بچ بھی نے تے توک بچ بھی نے تے اپنے آئزہ اقربا اور سارے بڑے شہید بھی ہو چکے نے ہن بیعت منگنی آسان سی نا شکریہ مہربانی کے بنا ایک بندہ پراواں نال وسدا ہے پتیجیاں نال وسدا ہے پتراں نال وسدا ہے رنگ لگے نے مدینے ادو یزید بیعت منگدا ہے تے جڑے امام حسین العابدین علیہ السلام گئے نے وہ دربار وچ ہن نال مستورات بھی نے بڑا عجیب مرحلہ ہے نال مستورات نے حضرت باقر چھوڑے اس ویلے حضرت سجاد علیہ السلام دی عمر مبارک 24 سال کے قریب دسی یہ مطلب ہے یار ایتھے تے ہن بیعت منگ لیندا کیونکہ یہ انہوں پتہ سی یہ بیعت بھی اُنہ وزن رکھ دی ہے جنہ شبیر دا وزن رکھ بہت شکریہ جانتا سی حضرت زین العابدین علیہ السلام دی بیعت بھی تے انہیں ہی وزن رکھ دیئے جنہ وزن حضرت امام حسین دا ہے تے ہن بیعت کیوں نہیں منگی یعنی اتھے صدقے جاواں اس لیے کہ یزید جان چکا تھا کہ جو میرے سامنے کڑیوں میں کھڑا ہے نا اس کے باپ کا اعلان ہے کوئی مجھ جیسا کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے بہت شکریہ یہ مطلب اس بیعت دی جرت خیر ہوئے نہیں کیتی اچھا سال بعد مجبور ہو گیا تو اسے رہائی دے دیتے رہائی دے کے توڑا کی خیال ہے جیڑا رہائی دیندہ ہے کسے اپنے قیدی نے تے مخالف بھی ہوئے اور رہا کرن تو بعد کی خیال ہے وہ دیتے نظر نہیں رکھ بولو پہ یہ تو نکلے ہے یہ دے قتل ہوئے نے یہ جا کے پروپیگنڈا کرے گا یہ جا کے تقریر کرے گا یہ جا کے کی کرے گا یہ جا کے کی کرے گا یزید نے اپنے مخبر نال رکھے سن کہ واپسی تے ایک گزر دے کتھوں نے رک دے کتھے نے انہاں دی مہمان نوازی کون کرتا ہے انہاں نو اچھا کون سمجھتا ہے انہاں نو مظلوم کون سمجھتا ہے یہ یزید نے پوری طرح اپنے مخبر نال بھیجے درود پاک ایک مرتبہ پڑھو بارے دیگر بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لو اللہم جی بسم اللہ لو جی سردار صاحب تشریف فرما ہو گئے اور بہتری ہو گئی میں ذمہ دار لوگوں اس پہ پڑھ الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک مزید عزت اضافہ فرمائے توقیر اضافہ فرمائے توجہ رہے جناب بسم اللہ آؤ جناب آؤ تشریف رکھو ایک مرتبہ درود پڑھ لو ذرا مہمان بیٹھ جائیں اللہم صلی میرے محترم سامعین میں عرض کر رہا سا حضرت زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا توجہ میری طرف ہے بسم اللہ آؤ جاؤ آؤ ذاکر صاحب جلدی کر دو جلدی کر بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد میرے لوگ جڑے ملازمین نے ساڑھے افسران نے بشک پیچھے کرسیاں رکھ دو چار تاکہ وہ تشریف رکھن تے تسی توجہ میرے حل رکھ اس واسطے تے پولیس والے تے ولیمے چاہے ہوں تے بندے روٹی رج کے نہیں کھا اللہ دے بندے ادھر ہی بہندے نے تسی ادھر ویکھو مجلس سے پڑھیے میں بڑی درود پڑھو ایک باری سارے اللہ صلی اللہ محمد اے سرکار زین العابدین علیہ السلام سرکار سید و ساجدین علیہ السلام ہادی دا منصب ہے کہ وہ ہدایت کر منصب ہے کہ وہ ہدایت کر یہ ذمہ دار شخصیت نے بیٹھے نے یہ شادی چاہن آ سکتے ہیں کسی دی فاتحہ تے آ سکتے ہیں لیکن جنہاں فرائض منصبی ہے وہ تو پیچھے نہیں ہٹن جڑے فرائض منصبی نے
ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸਬ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸਬ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਨਸਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਾਮ ਗਾਫਿਲ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ 35 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗਿਰੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਿਰੀਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਰੀਆ ਸੁਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। लेकिन गिरिया तो मकसद नहीं, हादी का मकसद हदायत है। मनसब तो फारग तो नहीं ना होए, जेड़े फराइज है मनसबी ने। भाई इमाम का गिरिया करना साढ़े वास्ते हदायत का सबब है, क़यामत तक इमाम की सुन्नत गिरिया होगा। लेकिन मेहरबानी करो इमाम की जिंदगी का यह भी पहलू तो सामने रखो कि इमाम हादी भी ने ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बाद नबी के खलीफा भी ने ना, साढ़े इमाम भी ने ना, क्या वो हदायत तो नौज़ बिल्लाह गाफिल हो सकते? नहीं हो सकते। हुण दसना, जो यजीद ने रिहाई दी है, नौजवान बच्चे सुन लें, हुण रिहाई देने तो बाद यजीद भी गाफिल नहीं सी, उन्हें मगर मुखबिर रखे सन। एक बकायदा दस्ता सी फौज का जो छड्ड के मदीने गया, इन्हें विच बंदे रखे सन जो टेस्ट करते सन, चेक करते सन, चेक रखा सी एक गुजरते कितों कितों ने, लोग इन्हां नाल हमदर्दी किन्नी करते हैं, लोग इन्हों मजलूम कितना समझते हैं। ऐसा ना होवे कि इन्हां दी हमदर्दी च बगावत हो जाए और मेरा तख्ता उल्ट जाए। हुण तुसां मेरे इमाम दा जरा कारकर्दगी और किरदार वेखना है। हुण नाल नाल बंदे पे फिरदे ने, अगर इमाम दी कोई दावत करता है फिर भी पता लगेगा भाई इन्ने बंदे इन्हां दे नाल ने। अगर इमाम नमाज पढ़ाते हैं तो मगर बंदे आके नमाज पढ़ते हैं, फिर भी पता लगेगा कि इन्हां दी जमात हो गई। अगर इमाम किते गल करते हैं, अच्छा गिरिया ही करते हैं, लोग गिरिए का सबब पुछते हैं, तुहानूं पता है गिरिए तो लोग मना क्यों करते हैं, रोन तो मना क्यों करते हैं? वो तुहानूं मैं दस देना, जेड़ा रोवे उन्होंने बंदे पुछते हैं की होया। शुक्रिया, हसदे नूं कोई ना पूछेगा। 100 बंदा तुहाडी गली चों हसदा गुजर जाए, कोई बंदा नहीं पूछेगा की होया। 100 बंदा हसदा गुजरेगा तो कोई बंदा नहीं पूछेगा की होया। एक बंदा रोंदा गुजरेगा, लोग पूछते हैं होया की है। ये तो मतलब है रोना FIR तक ले जाता है। जदों कोई रोंदा है FIR तक गल जाती है कि आखिर इब्तदाई रिपोर्ट की है, ये रोया क्यों है। हजरत याकूब रोंदे सन, पूरा जान पुछदा सी की होया, फिर वो दसदे सन मेरे बेटे नूं चपेड़ मारी ने, मेरे बेटे नूं वेचिया ने, मेरे बेटे नूं रस्सियां पाइयां ने, ओनूं खूह सुट्टिया जे। तां ओहदे बेटे आके आंदे सन बाबा ना रोया कर, कहीं तू हलाक ना हो जाए, कहीं तो मर ही ना जाए। ਇਹਦਾ मतलब है रोकता ही वो है जिसे रोने में खतरा नजर आता। सुभान अल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिसको रोने में खतरा नजर आता है वो मना करता है, रोएगा तो बताएगा, रोएगा और रोएगा तो बताएगा मैं क्यों रो रहा हूं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मैं ना एक पंजाबी की मिसाल रस करदा, तशरीफ रखो। साढ़े पिंड एक बड़ी देर कतर कतल हो गया, साढ़े पिंड कतर एक ही बंदा सी पुत्र घर जो कतल किया, एक ही बेटा सी जो किसी का कतल हो गया। वो जो हो गया वो बेचारी बाहर मंजी ते बह के ना, सड़क ते मंजी होंदी सी, उत्थे बह के रोंदी, वो अंदर सी, वो जी रोंदी सी ना, वो वेख के ना बंदे बड़े परेशान। वो जी सी ना कातिल दी माँ, उस मुतालबा किया कि साडा अंदर है, फांसी भी लग सकता है, बाहर भी आ सकता है, कोशिश करनी तो है, मेरा भी एक ही सी, चलो गलती होगी। लेकिन इस माई नूं आखो मंजी अंदर करे और होना तो अंदर बह के रोवे, इत्थे बह के करो। उदों मैनूं समझ नहीं सी आउंदी, छोटा सा कतर दी। मैं क्या अम्मा पूछा, अम्मा, मैं क्या अम्मा ये माई जी रौला पाती पी आखो अंदर बह के रोवे, अंदर ही रोंदी रह जिथे बह के रोंदी। और सकिया पुत्र गल हो रही, ये जदों बंदे लंघते हैं तेनों रोंदियां वेंदे ने ना, उदों ही कातल के मुतलक आंदे ने लख दी लानत। तुसां गौर नहीं फरमाया, कातिल नूं उसे वेले बंदे लानत करते हैं, ओदी हलाकत की दुआ करते हैं, जाओ तेरा कख ना रहे, इंज कर छड़ियाई, इंज कर छड़ियाई, इंज कर छड़ियाई। वो फिर आंदी सी यदि मंजी अंदर करो ना कोई पूछे ते ना मेरा पुत्र बदनाम होवे। हुण पता लगे क्यों आंदे ने अंदर रखो, अंदर रखो। शुक्रिया, मेहरबानी। और जिवें जिवें गल फैलदी
دیے بندے یزید دے لعنت کرتے. سر بہت شکریہ, میں اپریشیٹ کرنا, اللہ تانوں توقیر اور عزت اضافہ فرمائے. میں خبر میں دسی ہے کسے میں پڑھی نہیں, لیکن دسی نے کہ گورنر صاحب نے فرمایا ہے کہ جڑیاں چار دیواری دے اندر مجلساں نے انہاں دے متعلق تے نہ پریشان کرو کہ شکریہ کہ شکریہ چار دیواری دے اندر بیٹھے وہ جو مرضی کر. میں شکریہ ادا کرنا, اللہ پاک ادھر اجر عظیم دے گا. اے بندیاں دی داد ہو رہے, اللہ دا اجر ہو رہے. بندیاں دی کیڑی گل ہے, بندی کدی داد دیندے نے کدی نہیں دیندے. جدوں مطلب دی گل ہوئی داد دے چھڑی, مطلب دی نہ ہوئی تے نہ دتی, اے گل کوئی نہیں. اے اجر عظیم ہے, اے اللہ پاک عطا کرے گا. میں عرض کر رہا سا یزید دے مخبر قبلہ نال نال سا کہ اے کتھے بہندے نے, روٹی کون پکاندا ہے, انہاں دے پیچھے نماز کون پڑھدا ہے, انہاں دے گھر افسوس واسطے کنے بندے آوندے. ہن مخبر نے یزید نو دینی ہے خبر. میں اپنے چوتھے امام دی قبلہ ہادی ہون دا منصب دسنا. حد یہ مک گئی ہے کہ میرے امام نے اپنے فرائض منصبی نو انج ادا کیتا ہے, انج ادا کیتا ہے. جڑا مسجد چ بیٹھا ہے مخبر انہیں بھی ایک ہی خبر دیتی ہے, جڑا محلہ بنی ہاشم چ پھردا ہے اس بھی ایک ہی خبر کیتی, جڑا کدی کلا ملن گیا میرے امام نو اس بھی ایک ہی خبر دیتی ہے. جڑیاں کو بیبیاں انہیں رکھیاں سن اندر بر پھردیاں ایک ہی خبر گئی ہے. انہاں آکھیا اب حسین کے بیٹے سے کوئی خطرہ نہیں, یہ جب ہم نے پایا ہے اس کو دعا میں پایا. شکریہ مہربانی کے بنا. یہ صرف دعا کرتا ہے, صرف دعا کرتا ہے, بس دعا کرتا ہے, بس دعا کرتا ہے. حد ہو گئی. امام نے دعا نو وتیرا بنا لیا. یہ باریک گل ہے جی دوستاں تک پہنچ گئی. دعا تے پرچہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے, بہت شکریہ کے بلا. بھائی تسی جا کے اجتماعی دعا کرو گے رائے ونڈ تے دعا ہوے گی, آخر گے میں تو دعا کرن گیا, ٹھیک ہو گیا. ایسا مجلس ہی بندہ آئے گا اہل سنت بھی آ جائے تو آگے تو اتنے کتنے آگے شیعہ ہو گیا, اسا کر نہیں بس ہمیں دعا واسطہ. کسے فاتحہ تو جاؤ اہل حدیث دوست لوگ آتے ہیں تو شیعہ ہے, تو دیوبندی لایا, وہ آتا میں دعا واسطے ہاں. یہ مطلب دعا تے اعتراض کوئی نہیں ہوتا ہے. امام تیری حکمت تو صدقے امام نے دعاؤں کو وتیرہ بنایا اور پورا صحیفہ سجادیہ بن گیا. امام کی دعاؤں کا ترجمہ طاہر القادری نے بھی کیا, اہل حدیث دوستوں نے بھی کیا. صحیفہ سجادیہ میرے امام نے دعائیں مانگی ہیں. اور جنہاں لفظ لکھے نا مفتی جعفر حسین نے کمال کیتا نے, وہ فرماتے نے لوگ دعائیں سمجھتے رہے, امام ہدایت کرتے رہے. بھائی سبحان اللہ. نہیں اگر تسی آکھو تے میں وہ جڑے انہوں دا جملہ بھی پڑھ دینا. مفتی جعفر حسین صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ امام نے ایسا کیا کہ جو امام دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کے متعلق وہ فرماتے ہیں یہ دعائیں نہیں تھیں, دعائیں طلبگاری ہوتی ہے, لیکن فرماتے ہیں یہ دعائیں حقیقت میں ایک پردرد دل سے نکلی ہوئی تعلیمات تھیں. شکریہ 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 کہ بنا. پردرد دل سے نکلی ہوئی تعلیمات تھیں جو امت کے بگڑے ہوئے عقائد اور پائمال نظریات کا علاج تھے. وہ فرماتے ہیں یہ عدیہ یعنی دعاواں, یہ دعائیں اس درد کا نتیجہ ہیں جو آپ بھٹکتی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے اپنے دل میں رکھتے تھے. بندے سمجھتے رہے یہ دعا کرتے ہیں, محمد کا بیٹا اصلاح کرتا رہا. جو دعا میں اصلاح کرتے اسے ہادی کہتے ہیں. بھائی سبحان اللہ. میں دو ترہ مثالہ قرآن چو دین لگا دعا دیاں. ہندی دعا ہے, ہندی دعا ہے, امت واسطے ہدایت ہندی. ایک دعا پڑھ دینا, دو تین دعا میں پڑھنا, پھر امام دی میں دعا دے دو جملے پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینا انشاءاللہ. کافی ٹائم ہو گیا. ایک دعا ہے جی, سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک دعا ہے. اللہ فرماندا ہے وَإِذْ, ہن دعا کرنے لگے نے دو نبی, تساں ویکھنے وچ ہدایت کی. یار اسی دعاواں کرنے ہاں, یا اللہ عزت دے دے, یا اللہ رزق دے دے, یا اللہ گڈی وڈی دے دے, یا اللہ چارہ ہی منڈے باہر ٹر جان, ایک بھی اتنے نہ رہے, تاکہ میرے جنازے تے بھی رڑن پا میں نہ رڑن, ایتھوں سارے ٹر جان. بڑی بڑی دعاواں ہوندیاں. کئی بندے اپنی دعا تھوڑی کر دینا, نال دے دی بد دعا بہت ہی کر. اے دا ککھ نہ رہے, اے دا ککھ نہ رہے. اے ہادی دی دعا پہ پڑھ. دو بندے نے تو ہنے قرآن چ لب جان وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. میرے حبیب اس دعا کو یاد کر اس امت کے سامنے جب اسماعیل اور ابراہیم دیوار کعبہ اٹھا رہے تھے.
ہاں ہاں، اور دعا کر رہے تھے. لمبی نہیں گل، مثال دے طور پر کر رہے. دعا کیا کر رہے تھے؟ دونوں کہتے تھے ربنا تقبل منا، اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں نا تو مہربانی کر کے ذرا قبول کر لینا. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اے حضرت ابراہیم کعبہ بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دو نبیاں نے کعبہ بنایا. یہ ہے تو چپ کیوں کر گئے ہو؟ میرے منہ کو غلط گل نکل گئی. ہو جاتا ہے بڑے بندے بیٹھے ہو نا تے بندے کو اگا پیچھا ہو جاتا ہے. میں تواڈے کولوں ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنیاں کولوں معافی پیا منگنا کہ میرے کو میرا حال ابراہیم نال بھی رضی اللہ نکل گیا، اسماعیل بھی رضی اللہ. مہربانی جی، یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ اٹک نو میرے ہون تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ابراہیم بھی علیہ السلام ہے تے اسماعیل بھی علیہ السلام ہے. ہوں میرا دل کردا پہ اگلی گل کراں. وہ قرآن دا واسطہ جے مسلمانوں سوچو، یہ جڑا گھر بنان والے دوویں علیہ السلام نے، یہ وچ آن والا رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ سبحان اللہ یار. ابراہیم بھی علیہ السلام اور اسماعیل بھی علیہ السلام، اور دو علیہ السلام دی دعا ہے جی. انہاں دعا کیتی ہے ربنا، اے دعا ہے جی. ہوں دعا وچ ہدایت پہ پڑھنا، دعا وچ شکریہ قبلہ. خدا دی قسم حافظہ بھی دعا ہی پڑھی ہے، کاریاں بھی دعا ہی پڑھی، نتیجہ نہیں کٹیا. نتیجہ الحمدللہ ساڈے ذمہ ہے، نتیجہ ساڈے ذمہ ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم تیرے مسلمان، تیرے تسلیم کرنے والے ہیں. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی ہم جیسے مسلمان بھیج، ہماری ذریت میں ہم جیسے مسلمان بھیج. ہم پر مہرے لگا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری اولاد میں، امت میں نہیں، اولاد میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج. دعائیں ساری نسل چ مسلمان بھیج. اللہ فرمائے کی کرنے نہیں؟ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں محمد کو بھیج. پہلے مسلمان بھیج، پھر ان میں اپنے رسول کو بھیج جو ان میں سے ہو. یہ مطلب ہے تے دعا، لیکن ترتیب دعا تو صدقے، ترتیب دعا تو صدقے. تیری بیٹا شادی ہوئی؟ شادی نہیں ہوئی، یہ شادی نہیں ہوئی تو میں آکھاں دعا کرو اللہ انہوں پتر دے، اللہ انہوں پتر دے. اور بنا شادی دی تے دعا کر لو. وہ کو دعا دی ترتیب بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وہ آندا میری شادی نہیں ہوئی تو میں آکھاں یا اللہ انہوں بیٹا. وہ کتھوں بیٹا دے؟ پہلا دعا کر دی منگنی ہوئے، پھر دعا کر ٹوٹے نہ، پھر دعا کر شادی بھی ہوئے. شادی تو بعد بھی کچھ تھوڑا جا عرصہ گزرے تو پھر آخ یا اللہ اس بچے کی شادی ہو گئی، اللہ انہوں بیٹا تھا. ترتیب ہے نا. ابراہیم تیری ترتیب دعا تو صدقے. میری اس بندے نے کوئی گل نہیں جڑا نہاندیاں ساتھ ٹائی لا لے تو پھر آکھے بنیان کتے نہ، جنہوں کپڑے پان دی تمیز نہیں انہوں خلاف سمجھ کیسے آ جائے. وہ یار پہلے بنیان پھر شرٹ اتنے ٹائی لگ دی. اور ترتیب دعا ویکھو جی. دعا فرماتے ہیں یا اللہ پہلے ہمیں مسلمان قرار دے، اچھا پھر ہماری نسل میں مسلمان اور تھوڑی خیر ہو بھیج، پھر ان میں رسول بھیج. یہ مطلب ہے جن کو رسول آ کے مسلمان کرے وہ اور ہے، جن کی گود میں آئے وہ. شکریہ 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 چو صاحب، بہت مہربانی جی، مہربانی بہت مہربانی. سبحان. یہ مطلب ایک مسلمان نے جڑے اولاد چ مسلمان، ایک وہ مسلمان نے جڑی امت چ مسلمان. حضرت ابراہیم ذریت چ منگے نے کہ میری نسل من ذریتی نہ، میری ذریت میں مسلمان بھیج. یہ مطلب ہے مسلمان پہلے آئے نے تے میلاد النبی بعد چوئے. جو میلاد کے بعد مسلمان بنے ان مسلمانوں کو رضی اللہ کہتے ہیں. جو محمد کے پہلے مسلمان ہوں انہیں علیہ السلام. شکریہ بھائی، کمال ہوگی. یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم نے پہلا مسلمان منگے. مسلمان ایسے سپیریئر ڈگری دے مسلمان منگے، ایسے سپیریئر ڈگری دے مسلمان منگے من ہم جنہ دیاں گودا چو نکل کے محمد آکھے میں اینہ دے وچوں. کیسے مسلمان؟
کڈا جی نتیجہ ہوں پتہ لگا کہ علی دے باپ نے پیغمبر دا نکاح آپ کیوں پڑھیا سی؟ چونکہ ابراہیم دعا کی تھی ہماری نسل میں مسلمان بھیج. قرآن میرے ہاتھ جماعت اسلامی نے کتاب لکھی ہے، میں اکھا نال خطبہ پڑھے ہیں. ابو طالب فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اہل بیت کو آل ابراہیم میں رکھا. ہم وہ ذریت ابراہیم ہیں. لب گئی نا مسلمان، کمال ہے یار، لب گئی. ابراہیم کے مانگے ہوئے مسلمان کو ابو طالب کہتے. شکریہ. ابو طالب ابراہیم کے مانگے ہوئے مسلمان کو کہتے ہیں. اوے اللہ دیا بندیا، پولیو چیک کرنا ہوئے تو 70 سال دے بندے دا کرنا چاہیے. پولیو دے قطرے پیان ہوندے نے میٹرک دے طالب علم پیان دے کنوں چھوٹے بچے. مہربان یہ مطلب ہے وہ عمر ایسی ہے جتھے اٹیک ہو سکتا ہے، انہوں محفوظ کرنے واسطے دے منہ چ قطرے پائے جائے. یہ مطلب جتھے لوڑ ہوئے نا، کیا بات، جتھے لوڑ ہوئے اتھے چیز دے قطرے پیان آئے ہوں تو پھر بچے یہ کری دا. تو جب بچہ آکھے میں نہیں تو وڈا بندہ آکھے میرے منہ چ پا جو انجی تری نا. وہ آندھے نے چاچا جی تہانوں ضرورت ہے، تہاڈی خیر تہانوں ضرورت ہے. ضرورت بچے نوں اللہ دیا بندیا ضرورت دا تے خیال کرو. تینوں قرآن دا واسطہ دودھ سوڈا بنانا ہوئے پھر بھی دودھ چاہیے، تو چائے بنانی ہوئے تو پھر بھی دودھ چاہیے. اللہ دیا بندہ گوشت پھرنا ہوئے تو دودھ دی لوڑ نہیں. جتھے ضرورت ہوئے اتھے، ضرورت ہوئے اتھے. اگر تینوں کلمہ پوچھن دی ضرورت ہی پہ گئی ہے تو کسے ایسے دا پوچھے جڑا نبی تو بعد مسلمان ہو. کمال ہے یار. حضرت ابو طالب تے حضرت ابراہیم مانگ کے گئے نے. پہلے وہ بھیج جن کی گودوں میں رسول آئے. گود پہلے آئی ہے یا رسول پہلے آیا ہے؟ پہلے مسلم گودیں آئیں، ان میں حضور آئے. سلام پیش کرنا اہل سنت عالم دین قبلہ صاحب والدے نے ڈاکٹر صداقت علی فریدی. ڈاکٹر صداقت علی فریدی انہوں نے کسے پوچھے حضور اجے زندہ نے موجود نے کئی کتاباں دے رائٹر نے. ایسے اہل سنت دی مسجد میرے گوانڈ ہوئے میں کار نماز نہ پڑھا، میں وہ دے پچھے نماز پڑھا. کیوں؟ وہ کسے پوچھا حضور ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے اعتماد کو ابو طالب. ہائے ہائے ہائے، اللہ کے اعتماد کو ابو طالب. سبحان اللہ. کیوں وہ فرماتے ہیں پیغمبر پر قرآن اترا تو لوگوں کو پتہ چلا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. نبی نے بتایا سور کا گوشت حرام ہے. نبی نے پہلے ذبح نہ کیا جائے تو مردار حرام ہے. نبی نے بتایا خون کا پینا حرام ہے. نبی نے 40 سال کے بعد حلال و حرام لوگوں کو بتایا. ابو طالب پہ اللہ کا اتنا اعتماد تھا. اللہ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو کھانا ووش ہے جو طیب ہو، جو طاہر ہو. اللہ نے فرمایا قرآن بعد میں آتا رہے گا، ابو طالب جو تو کھلائے گا میں حلال کرتا جا. ہائے ہائے، شکریہ مہربان. یہ مطلب ہے دعا دا نتیجہ نکلے. دوجی دعا قرآن چو پڑھ میں انشاءاللہ میں تہم دیا فکر نہ کر. یہ سورہ مبارکہ ہود ہے. ایک نبی نے دعا کی تھی، انہیں بھی اپنی ضروریت واسطے کی تھی، انہیں بھی اپنے بیٹے واسطے کی تھی. وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ساری زندگی تینوں کام کوئی نہیں آکھے. یہ توڑے گورنر صاحب تشریف فرمانے اپنے ایتھوں کو بندہ آکھے کہ گورنر صاحب ساری زندگی تمہیں کام نہیں آکھیا، ہوں اللہ تمہیں عہدہ دیتا ہے تے کام سی توڑے نا. یہ پوچھن پہ دس بھائی کوئی گل. وہ آکھے پہ میں پتہ کر دیو ایٹم بم کتھے. میرا خیال ہے فرمان گے کی کام کرنا ہے. وہ آکھے میں دودھ دا کام کر. یہ آکھن گے تو اپنا کام کر، یہ گل تیرے والی. تے وہ جا کے پرہ بہ کے آکھے انہیں جواب دے چھڑیا ساری زندگی بعد کام آکھیا سی، ساری زندگی بعد کام. یہ مطلب منن والے نہیں سی تو من دے کیوں.
کم بھی وہ آکھو جڑا کم از کم کسے من لین دے قابل. چوہدری صاحب مہربان نے انہوں میں کو کام آکھاں تے چکری دے علاقے چ پنڈی دے اسلام آباد دے تے مہربانی کرن گے تے میں آکھاں بھی چوہدری صاحب تسی چنگے بھلے بندے ہو امیر آدمی ہو مینوں کسے ویلے مراج تے گل چھڑ وہ آخر گے اللہ دیا بندے مراج تے نبی جاندے تینوں شوق کیویں آ گیا. یہ مطلب ہے سوال بھی وہ کریدا کئی باری منیا جاندہ تے کئی باری 10 دن چودھری دا ٹریکٹر دھوتا ہوئے نا 10 دن ٹریکٹر تے وہ بھی اپنے پنڈ دے بندے نوں آندا کوئی کام ہویا تے دسیا جے خدمتاں کیتیاں مان ہوندا کہ نہیں اور بڑے بندے دی خدمت کریے تو مان ہوندا. سردار صاحب 10 دن ٹریکٹر دھوتا ہوئے تو آندا میں اتھے ہی ہونا تو کام کو دسا. حضرت نوح نے 900 سال پتھر کھادے سن اللہ واسطے صدقے جاواں تے پہلا کام زندگی دا آکھیا نے یہ سارا جان ڈوب چھڑ لگا ہے اب میرا منڈا چھڑ دے. اللہ کہنے تو غور ہی نہیں فرمایا میں جلدی کر پوری زندگی چ پہلا کام آکھیا نے شکریہ قبلہ پیا میرا منڈا ہے ان نبنی من اہلی اے میرا منڈا ہے تو میری اہل ہے یہ تے چھڑ دے. خالق نے فرمایا یا نوح انہو لیسا من اہلکا یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے بیٹا ہونا کافی نہیں اہل ہونا کافی. فرماتے نے تیرا بیٹا ہے لیکن اس اہل نہیں کہ میں چھڑ دیں انہوں میں مار نہیں ڈوب کے مار نہیں. یہ اتھوں نکلے آج ڈوب کے مر جائے اس گل ڈوب کے مر جائے کی سی انہوں. فرماتے ہیں انہو عمل غیر صالح اس کا عمل غیر صالح. دعائی کی نے دعا پہ پڑھنا یا اللہ چھڑ دے. فرمایا نہیں اگے سخت گل ہے تو مینوں معاف کرنا قرآن ہے چھپاواں تے امام زمانہ دا مجرم پر یہ اللہ ہی گل کر سکتا ساڈے واسطے گل نہیں. اللہ فرماتا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. نوح وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہو. ہائے ہائے وہ اکبر ہے وہ جویں دل کردا کسے نبی نال گل کرے کسے ولی نال گل کرے. لوگاں نوں پتہ ہی نہیں ہو وحدہ لا شریک قادر مطلق کنی وڈی ذات ہے. حضرت نوح علیہ السلام قبلہ انہیں پتھر کھاتے نے توحید واسطے انی محنت کنے کرنی ہے توحید واسطے. خدا دی قسم تے اللہ فرمایا ما لیس لک بہ علم جو علم نہیں نہ ہوتا وہ سوال نہ کیا کر. انی آئیزک اللہ فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. ہن بندے پہ سوچدے نے 900 سال دے بندے نوں بھی کوئی نصیحت کردا ہے اوے او دے نال بھی بڑا ہے تاں پیا کر بڑے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. سخت جملہ جی شیعہ سنی میں معاف کر. اللہ فرماتا ہے انی آئیزک ان تکون من الجاہلین جو کوئی اس جیسوں کی سفارش کرے جاہلوں میں سے ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن ہے. میں پنجابی معاف کرنا خیر تسی بھی پنجاب دے الحمدللہ جتھوں تک گورنر نے تے جتھوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتھوں تک تے پنجابی جائز ہے جائز ہے. پھر میں پنجابی چاکھنا قرآن میرے سامنے میں پنجابی ہے تو معافی دے منڈا چھڑان گئے اپنی جان چھڑا کے واپس منڈا چھڑان گئے اپنی جان پڑھ دیں نہ. بہت شکریہ مہربانی تو سائنتے سنے تے فرما دینے. کالا تو حضرت نوح نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم. میں پناہ مانگتا ہوں تیرے جیسے رحمان کی کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں. میں پناہ مانگتا ہوں. اگلی گل فرماتے ہیں ایک مہربانی کریں کیڑی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو بخشے گا نا اور رحم نہ کرے گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. معافی دے دے جان دے گل ایویں گل کر بیٹھا. سوال ہے سوال کیتا نے اللہ منے نہیں. انہیں کیا کیا انہیں آخیا مینوں چھڑ دے مار لین. میں تو مگر آ گیا فرمایا ایو دے مگر نہ آئی. قرآن دا واسطے ہی وعدے کٹے بندیاں کو ہو جاندے نے. کوئی انج دا کام نہ کریں کہ نبی بھی پیچھے نہ آئے. واہ 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 واہ. انج دا کام کریں کہ پیغمبر نو بھی اللہ روک دے دے پیچھے نہ آئیں. دسن بندے سانو بھی تو گل دس چھڑو ساریاں سانو ہی پوچھنیاں سانو دسو ڈکیتی کیتی سسو. اللہ فرماتا انہو عمل غیر صالح. یہ عمل ٹھیک نہیں. ایسے ڈکیتی کیتی ہوئے میں مجرم
बेगुनाह बंदा मारिया होवे नूह दे पुत्र मैं मुजरिम, ये शराब पीती होवे मैं मुजरिम, ये बच्चियां वाले रक्शे पिछे मोटरसाइकिल लाई होवे मैं मुजरिम, इस किसी बीबी का पर्स खुदा होवे मैं मुजरिम। और दसो लोगों का जुर्म की सी कि नबी नूं भी अल्लाह फरमांदा है पिछे ना आई। अगर तुहाडे कोल कोई जवाब आए तो मैनू फोन कर देना। इसका एक ही जुर्म था, जो कश्ती नजात देती थी ना उसका मुनकर था। हाय हाय, ता नबी फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नजात है। सुभान अल्लाह। ओए कोई सैयद बैठा इत्थे कि नहीं? शाह साहब तुसी सैयद हो, मैं गैर सैयद हाँ। तुसां तो कोई औरतां नाल गल करनी है, असां तो तरला ही करना। मैं तो नहीं कह सकता तेनू मेरी जद का वास्ता ही, मेरी जद भी मेरे जैसी। तुसी तो आख सकते हो ना। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡਾ नसब नाल गुजारा हो सकता है, साडा नफल नाल ही गुजारे ना। असां तो नफल ही पढ़ने ने, तुसी तो दस सकते हो कि असीं सैयद हाँ। मेरे नाल एक बंदा कैद सी, सैयद सी, मुशर्रफ दौर की गल, 3 महीने अंदर रहे। वो रात को उठ के बजुर्ग आखन इन्हों रहन दे इत्थे ही, मैं तो सैयद हूँ। दुआ करन रात को साढ़े कोल बह गए, वो समझे सुते तो अं जागते। मुनीर शाह का नाम से गिलानी, कह लगे यार अल्लाह मैं तो सैयद हूँ, इन्होंने दफा कर इन्होंने। जिमें मचल के पा भरदा अल्लाह इन्हों रहन दे, तो मैनू तो मैं तो अली की औलाद हूँ, तो 4 दिन अली की औलाद आते रहे तो कोई ना निकले, तो अगर दुआ बदले। कह लगे मैं गौस पाक की भी औलाद हाँ, मैनू मेहरबानी मेरे तक। मेरा हासा निकल गया। मैं क्या शाह जी तुसी हुण नसब नूं विच पाते हो, मसकीना वास्ते नाल दुआ कर छड़ो, असीं भावें उम्मती हाँ। ਇਹਦਾ मतलब तुसी ते नसब नाल भी दुआवां करदे हो, साडे कोल ते नफल ही रह गए ना। रख मौलवी कुरान ते हथ। ए हजरत नूह दे पुत्र दा नूह नाल नसबन तलक सी कि नफलन तलक? कमाल है भाई, कब शुक्रिया करा, नतीजा वेखना। ओ यार नसब दा तलक है कि नफल दा? चंगा बोले हो, नसब दा। एक कश्ती छड्डी होवे नसब फायदा नहीं देंदा, नफल केड़ा फायदा दे? हाय हाय भाई सदका जाना। आखिरी गल है, अगलियां दुआवां नहीं पढ़ता, मुका देन लगा, इमाम की दुआ पढ़ने लगा। 10 मिनट बाकी ने जी, घंटे चो 10 मिनट सब। बहुत शुक्रिया। ये हजरत नूह का बेटा फिर अजकल कितने होंदा है? छेती छेती दस दोज़ख च, जहन्नम च। अल्लाह फरमांदा है ये ऐसा था, चाहे नबी का बेटा था लेकिन अमल ऐसा था कि जहन्नम में है। मैं क्या अल्लाह वड्डे घर दा मुंडा सी, प्यो बहुत मोतबर सी, नजीउल्ला सी अलैहिस्सलाम सी, ते तेनू एडा इश्तिहार कड्ढन दी केड़ी लोड़? बंदे जो कबला डुब के उठे ने, दोबारा उठे ही कोई नहीं, तो कश्ती वाले बच्चों को औलाद चली। आदम सानी हजरत नूह इस वास्ते आख्या जाता है कि हजरत नूह तो बाद नवी दुनिया आबाद हो। जो पिछे वाकया हो गया है वो नवी दुनिया दसन की केड़ी लोड़ है? तो अगो इश्तिहार एडा कड़ छड़ी, ना इनू नेरी का खतरा, ना इनू पानी का खतरा। इन्ना नहनो नज़ल न जिक्रा व इन्ना लाहू ला हाफिज़ून। तू ये हिफाजत सी, मां भी आप लिया। मेरे तो अब्बे तो दादे भी नहीं सी पता कि मुंडा डुब के मर गया सी नबी का, तो चलो मर ही गया सी, तो चलो फिर बंदी दुनिया आबाद हुई है। तू ये गल क्यामत तक लिखवाई है, इश्तिहार कर छड़ी। हाय हाय, मेरा ख्याल है शायद ठीक होवे, ख्याल हम आहंग होवे ना तुहाडे नाल फिर बोलना, वरना रियायत ना करना। मेरा ख्याल अल्लाह जानता सी, ख्याल नहीं, अल्लाह खूब जानता सी कि जेड़े इहो जिहा कश्ती नूं छड्ड के गए होंदे ने ना, इन्हां जालिमां दी हमायत वास्ते बंदे बड़े बड़े उठ पे। हाय हाय हाय, जेड़े कश्ती नूं छड्ड के मुखालफ होए होंदे ने, इन्हां जालिमां दी हमायत वास्ते बंदे। और अल्लाह जानता सी कि यजीद अहले बैत दी इन्नी मुखालफत करनी है, ते फिर बंदियां गुंजाइश कढनी है कि यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, वो जैसा भी था आखिर सहाबी का बेटा था। इत्थे नबियां दे फसे ने, तू सहाबी दा बचांदा। अहले बैत दा दामन न छड्डो। मेहरबानी, शुक्रिया सरदार साहब, मेहरबानी।
قبلہ شکریہ. یہ مطلب ہے کدی کدی ہادی دعا نو ہدایت دا مرکز بنا. یہ مطلب دو نبیاں دیا میں دعاواں پڑھیاں تو ہدایت کنی بچوں حاصل ہوئی. ہوں مولا سجاد دعا کرتے سن مسجد نبوی چ ہوں تاں دعا. ایک بہرے غریب سی اتنے بہتے سن تاں دعا. گھر بہتے سن تاں دعا. آ ویکھو دعا ہے میں ترجمہ کر دینا جی تربی بچ لکھی ہے تو میں وہ نہیں پڑھتا. میں اسے 10 منٹ دے اندر 7 منٹ باقی نے انہاں دے اندر چھڑنا چاہنا. ہائے ہائے فرماندے پروردگار ربی صلی علی عطائبی اہلی بیت اللذین. اے اللہ تو درود اور رحمت بھیج ان اہل بیت پر. یزید دا مخبر پاویں جا کے دسے اے نہیں ہو سکتا پہ یزید ایکشن لے کیونکہ دعا ہے. اے اللہ یہ جڑا ان ہے نا ان یہ توجہ رکھنی جی. اللہ فرماندے نے ربی صلی علی عطائبی اہل بیت اللذین. اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج ان اہل بیت پر. ان اہل بیت پر. ان اہل بیت پر. ان اہل بیت پر کن پر؟ یہ مطلب خاص طبقہ ہے. 8 صفتیں لکھیاں جلدی جلدی پڑھ دینا. ترجمہ کر رہے ہیں تشریح نہ کرانا. ایک ایک لفظ دی 1 گھنٹہ تشریح ہو سکتی آرام نہ. اشرا پڑھیا جا سکتا ہے. ہو سکتا کسی وقت میں پڑھا ہو سکتا آئندہ اشرا ہی پڑھا. چلو آج یہ بھی انجی کر لینے. میرا خیال ہے تو تھوڑی برکت نہ ذہن چ آ گیا. آئندہ سال 26 انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی جتے اشرا پڑھا گا شاید یہی پڑھا. فرماندے پرور امام سجاد ہوں مخب ہے کہ دعا پہ سنتا ہے. ہوں دعا دس لے جا کے یزید نو جڑی دسنی. پروردگار ان اچھا وہ دعا کر رہے ہیں اساں ہدایت لینی. ان اہل بیت اطہار پر اپنی رحمت بھیج جنہیں تو نے امر دین کے لیے خود منتخب فرمایا. ان سوچتے رہنا جو بندوں کے محتاج نہیں تو نے امور دین کے لیے خود منتخب فرمایا. دوسرا ان کو اپنے علم کا خزینہ دار بنایا. اپنے دین کا محافظ بنایا. زمین پہ اپنی حجت قرار دیا. دین کا محافظ قرار دی. دعائیں جن کو تو نے خود خلیفہ بنایا جن کو بندوں پر تو نے حجت بنایا. ایک کوئی گل لکھی نے پوری اہل بیت کھلار کے ساتھ سامنے رکھ دیتی نے. فرماتے ہیں درود تو ان پر ہے جو ازل سے پاک ہے. سبحان اللہ. درود تو صرف ان پر ہے جو ازلی طہارت رکھتے ہیں اور نجاست سے دور ہیں اور وہ جو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. جو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور فرماتے ہیں ان پر اپنی رحمت بھیج جو جنت کی طرف آنے کا راستہ ہے. جنت میں جانے والے اور ہیں جنت کا راستہ اور راستہ اور ہے. ایک راہ جڑا ملال ہے اس راہ ٹر کے میں آیا. اس راہ نہ میں پیندا میں ایتھے پڑھدا ہی نہیں تھا. حضرت سجاد نے فرمایا جڑا ساڈے نال رابطہ نہیں رکھدا وہ جنت تک پہنچ نہیں سکتا. موقع ملیا تو تشریح بھی کریں گے. دعا چ صحیفہ سجادیہ بن گیا. کدی کدی تساں بیمار ویکھے ہون گے جڑے اندر بہ کے تنگ آ جاندے تو پھر کدی کدی اپنے گھردیاں نوں آندے نے کہ میری ویل چیئر ذرا باہر رکھو. جتنا بڑا تواڈے کول 3 شعبان دا جشن ہوندا اگر کوئی بندہ بیمار ہوئے مومن اندر ہوئے وہ آندا یار مینوں چھت تے بٹھا دے کم سے کم میں وہ لائٹاں ویکھاں میرے مولا دا جشن اتنے ہو. یہ مطلب کدی کدی دل چ گل آؤندی مینوں دکھ کھا گیا. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ایک دن دروگہ زندان نو آکھیا کہ کسی دن تم یزید نو پوچھن تو بغیر دروازہ کھول سکے. کہنے لگا قیدی تو کی کرنا چاہ؟ فرمایا میں کدھرے بھی نہیں جانا چاہتا. میرا دل کردا ہے میں کسی دن گلی چ ذرا باواں باہر. ہائے آکھن والے کدی نہ روے میں گلی چ بیٹھنا چاہتا. دروگہ زندان کہنے لگا تو شریف ہے وہ ظالم ہے وہ مینوں مارے گا میرے بچے مار دے گا. جدن یزید کتے شکار تے دور جائے گا نا ادن میں تیرے ضرور میں کھولاں گا دروازہ تے تیرا تو باہر بہ جی تو باہر. امام نے فرمایا تینوں یہ شک کیوں نہیں پیا کہ جے بوا کھلے تو میں ٹر نہ جاؤں. وہ رون نکل گیا
رو کے کہنے لگا میں بڑی دیر دا زندان تے ڈیوٹی کرنا میں پہلا بندہ ویکھیا جڑا بھیڑاں نال کہے تے جڑا ماواں نال کہے تو کتھے جانا ہے تو کوئی نہیں کہے تیریاں ہمشیر گان اندر نے تو کتھے تیریاں ماواں اندر نے تو کتھے آباد رہو ایک دن یزید دور ٹر گیا اس دروازہ کھولیا تو میرے امام نے پتہ نہیں پہلا بیڑیاں اٹھائیاں پھر توق دا وزن ہاتھ چ کیتا میرے امام دا پہلا قدم گلی چ شام دی گلی چ جی میں قدم گلی چ رکھیا نے نا ایک دکھ دا جملہ وہ میں کھا گیا جدو میرے امام باہر قدم رکھے نا حضرت امام محمد باقر پیو دا کرتا پھڑ کے فرماندے نے بابا انہوں پوچھ میں بھی آ جا کہنے لگا اے کون ہے فرمایا میرا بیٹا ہے کہنے لگا دووے آ جاؤ آباد رہو دووے آ جاؤ باپ بیٹا گلی چ بیٹھ گیا اتھوں ایک بندہ نکلے میرے امام حضرت امام محمد باقر نے فرمایا بیٹا ہے مدینے دے گرد و نواح دا بندہ مسافات مدینہ دا اے جمعے والے دن سودا لینا ہوندا سی تے مینوں سلام کر کے جاندا اے مینوں ایتھے پہچان لیا تے کڑیاں چ ویکھ کے مومن ہے ایویں پریشان ہوے گا یہ نوں اسی وہندے ہی نہیں دوواں پیو پتراں تھلے نظر رکھی اس اتھوں ویکھیا پہ وڈے قیدی نے چھوٹے نال گل کیتی تھلے منہ کیتا سامنے آ کے کھلو گیا تے رک کے آندا ہے من انتا تو کون ہے امام چپ کیتے پھر آندا من انتکما تسی دووے کون میرے امام چپ رہے کہنے لگا میں پوچھنا پہ تسی کون ہو میرے مولا فرمایا من انتا تھلے منہ رکھ کے تھلے فرماندے من انتا تو کون ہے کہنے لگا انا غریب مسافر ہوں میں مسافر ہوں فرمایا تو مسافر ہے تو میں کہتی ہوں انا اسیر ہوں میں اسیر ہوں مسافر دا کام ہے سفر پورا کرے اسیر دا کام ہے اسیری کٹے لہذا اپنا کام کر چھڑ کہنے لگا قیدی تیرے ذہن چ جی سب تو زیادہ عزت ہے نا تینوں او دی قسم ہی ایک باری منہ دا اٹھا کھائے تو صدقے اٹھا کہنے لگا ایک باری چہرہ مبارک ادا چکے ایک باری چہرہ دے اٹھا میرے امام دے ذہن چ پتہ نہیں کیڑی عزت دار ہستی آئی میرے امام نے وہ ترلا قبول کر لیا تے عزیزو میرے امام نے نا اپنے زانواں مبارکاں تو اثر مقدس آنج اٹھائے انہیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا سر تے ہاتھ رکھیا انتا زین العابدین انتا سید و ساجدین میرے امام فرماتے نے ہن پریشان ہوئے نا میں کوشش کیتی سی تو نہ پہچانے کہنے لگا مدینہ شام زندان تے میرا امام فرماندے نے جلدی گلی چھڑ جا اے ساڈیاں واقفاں تے ظلم کر دیں ساڈیاں واقفاں تے بھی ظلم کر دیں یزید نے بیعت دا مطالبہ کیتا اساں انکار کیتا پھر مکے آئے مکہ چھڑایا پھر اساں کربلا آئے اوتھے اسی لٹے گئے ہاں ہن تو مومن ہے تے مینوں پوچھی نا اکبر کتھے وے تے عباس کتھے وے تے قاسم کتھے وے تے بابا حسین کتھے نے آ تیرے سامنے پیو پتر بیٹھے ہیں نا یا اے ہی تے یا میں ہاں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندا تو انج اجاڑیا اس یزید نے کہنے لگا ہن میں حکم کرو میں مرن دی اجازت مگن میرے مولا فرمایا مرنا کیوں چاہنا تے کیویں مرے گا کہنے لگا اس چوچ کھلو کے یزید تے لعنت کراں تے سارے مینوں مار دین گے ہور کی کرنا مار دین گے نا مینوں حسین دا محب سمجھ کے تسی صرف ایک مینوں دس دیو میرا سر کٹ کے جاؤن دے سر نال رکھ دین گے میرا سر کٹ کے حبیب دے صحابات رہو حبیب دے سر نال رکھ دین گے حشر والے دن میں شہداء کربلا نال نبی دے سامنے جاواں میں راضی ہاں میرے مولا فرماتے نے اچھا جنت جان واسطے قتل ہونا چاہنا کہنے لگا نہیں شہداء کربلا چ شامل ہونے واسطے میرے مولا فرماتے ہیں جی تو قتل بھی نہ ہو میں تو میں تینوں شہداء کربلا چ شامل کر دیں حشر والے دن راضی ہے کہنے لگا میں تے ٹکڑے ہونے واسطے تیار ہوں فرمایا نہ ٹکڑے ہو صرف میرا کام کر تے تینوں میں لے جاؤں گا شہداء کربلا نہ قدم چوم کے کہنے لگا میں تے قتل ہونے واسطے تیار ہوں قتل تو چھوٹا ہی کام ہے نا جڑا دسنا تساں ایک باری منہ چو کڈو میں مناں گا آؤ لوگوں کو یہ ایڈا کریم لبدا جے گھر تے سانو بکھاؤ میرے امام فرماتے نے مننے گا کہنے لگا نبی تے علی دی طرح مناں گا میرے مولا فرماتے نے کٹ اور جا بھیڑاں انتظار پئیاں کر جدن دا کروں آیا تیریاں بھیڑاں تیریاں منتظر اے میریاں تے جنگلاں چ رول کے مرنا اے میریاں تے قبراں نال قبراں نہیں ہو رلنیاں
قدماں تے منہ رکھ کے آندا مینوں کہہ ہی دتا جے میں ٹر جا فرمایا میں تینوں حکم پہ دینا ٹر جا کہنے لگا میرا خون اس قابل نہیں سی فرمایا اس قابل نہ ہوندا تو میں تیرا جنت دا وعدہ کیوں کمبدے ہاتھاں نال ٹریا میں پڑھیا جوان بچہ سی جڑا گل کردا جدوں امام کولوں پیچھے ٹریا نا یہ ضعیف ہو جنوں ویکھ کے مومن ضعیف ہو جاتا ہے اگر وہ 24 سالاں چ آپ ضعیف ہو گیا تو کہڑا چمبے تھی صدقے جاواں 4 قدم دیوار نال ٹریا یہ جاندا سی پہ اندروں آواز آئی زندان چوں سجاد بیٹا یہ کون ہے جڑا تیرے نال نرمی نال گل کردا ہے تیرے کول جیڑا ہوندا ہے وہ پہلے تینوں ماردا ہے پھر تیرے نال گل کردا ہے میرے مولا نے اندر منہ کر کے فرمایا اماں مومن ہے چھڈن لگا جدوں میرے آقا نے آکھیا نا اماں مومن ہے 5ویں قدم تو دوڑ کے قدم تے منہ رکھ کے آندا اندر کون ہے میرے مولا فرماندے نے جے پوچھ لئی تے اندر تیریاں پیر علی دیاں تیاں اندر پیغمبر دیاں نواں کدی ہاتھ چمدا تے کدی پیر چمدا آندا ہن تساں حکم ہی کر چڑیا میں تینوں ایتھے چھڈ کے تے زندان تے کولوں گزر جاواں جدے اندر زہرا دیاں تیاں میں ہن تواڈے آسرے تے جا رہا پیغمبر نوں منہ وکھان دے قابل تے میں تواڈی وجہ تو ہی ہوواں گا انی دیر نوں دوجی آواز آئی ایک کربے دوجی آواز آئی مومن تو برداشت نہیں بی بی پاک نے فرمایا ایک جملہ ہی ہے اگلی چھڈو بی بی نے فرمایا آستہ سے سجاد بیٹا او مومن ٹر گیا آئے جتھے ایتھے آئے بھی آکی ہے آیا تسی اندر دی دیکھو نا کیفیت دیکھو بی بی پاک دی فرماتے نے سجاد بیٹا او مومن ٹر گیا فرمایا صدقے جاواں فرماتے نے اماں میں اجازت دے دیتی ہے جاندہ پہ آج قریب ہے اگلا جملہ سنو گے تو شاید سڑیاں دعاواں دی قبولیت واسطے جملہ آ جائے بی بی فرمایا سجاد بیٹا اگر مومن نہیں نہ گیا انہوں آکھیا انہوں آکھ ذرا رکے تیرے نال علی دی بیٹی گل کرنا میرے آقا نے فرمایا رک جا میری پھوپھی تیرے نال گل کرنا کی بلا سمٹ کے دیوار نال لگ گیا تے کہنے لگا میرے نال بی بی پا گل کرنا چاہتے جنہوں نے نبی نے ہتھاں تے چوک کے آکھیا سی زینب او بی بی فرمایا کیویں گل میرے نال کرنگے میں اس قابل ہے ہاں فرمایا تو اوتھے ہی کھلوتا رہو پھپھی میرے نال گل کرنگے میں تینوں پیغام دیاں کہنے لگا ٹھیک ہے سمٹ کے کھڑا ہو گیا پہلا پیغام دوجا تے تیجا یہ 2-3 منٹ چ میں مکا دینا پہلا پیغام سن لو بی بی نے فرمایا مومن نو آکھ تینوں بطول دیاں تیاں سلامات جیڑے بڑے سلام آیا نا اے دے تک اے دا منہ یزید دے محل نال پھر گیا انگڑائی لائی کبا دے باندھ ٹوٹ گئے تے رو کے کہنے لگا اوے ظالمہ اینا غریب کر چھڑے ہی اے زہرہ دیاں تیاں ساڑھے جیسے آنتے سلام دوجا پیغام تو اڈے نہ آئے پاویں شیعہ ہوتے پاویں سنی میری بی بی نے فرمایا مومن نواغ جی میں تو ساڑھی ہمدردی چوکھا ہوئے جتھے جتھے تینوں ساڑھے ہمدرد ملن اوتھے میرا پیغام دیں کہنے لگا پوچھو پھپھی جاننو بی بی فرما دیا جتوں تک ساڑھے ہمدرد تینوں لبن انہوں نے آکی محمد دیتی شام دے زندان چو تو اڈے نام پیغام دیتا سی نمازہ اللہ دیوں پڑھو تواف کعبہ دا کرو تلاوت قرآن دی کرو میں تو اڈے تے راضی ہو جائیں گی جدو ٹھنڈا پانی پیو میرے ویر دی پیاس نو یاد رکھنا آخری جملہ اے جڑے ذاکرین نے نا انہاں دی ذاکری ختم نہیں ہو سکتی اے بندے دا ہمیں شوق ہے اے بی بی پاک دی دعا نال ذکر کرتا ہے بی بی فرمایا میرا ذاکر بنے گا پوچھے نو کہنے لگا جی میں تے کدی اچھی بولیا نہیں بی بی فرمایا میں دعا کراں گی تو ساڈا ذکر کرے کتھے فرمایا جتھے جنازہ ہوئے اتھے بندے کٹھے ہو جمعے تو بندے باہر نکلتے ہیں تو دروازے کے کھلو جائیں جتھے لوگاں دا کوئی شادی دا معاملہ ہو جتھے زیادہ لوگ کٹھے ہو اتھے ایک کالا کپڑا گل چپا کے تو ساڑی ذاکری کری تو میں دعا کر کہنے لگا بی بی اگر بندے نہ ملن تے ذاکری روک دیں اے بی بی دی غربت ہے یا مظلومی ہے میں نہیں پتا اے خود فیصلہ کرنا میں چھوٹا بندہ میں کوئی لفظ نہیں دے سکتا انہوں غربت آکھاں کہ مظلومی آکھاں آخری جملہ ہے بی بی نے فرمایا نہیں ساڑا ذکر بند نہ کریں بندے ملن پاویں نہ مل پابندیاں لگ جان ذکر نہ روکیں بندے ٹر جان ذکر نہ روکیں
کہنے لگا بی بی جدو میں مجمعی نہ ملے تو میں ذکر کتھے کراں زہرا دیتی تیری مظلومی تو صدقے فرمایا جدو محرم دا چند چڑھ پوے کسے ال جان دی لوڑ نہیں تیاں بیڑے چبا لئی پینا بیڑے چبا لئی تے اچھی اچھی آکھی میں بازاراں چو گزری میں درباراں تک آئی میں ظالماں نال بولی جس دین واسطے میں انہاں ظالماں چو گزری ہیں امت محمد اس دین نو کنڈ نہ کرنا اس دین تے عمل کرنا اس دین دی قدر کرنا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ بسم اللہ مولا زندگی بسم اللہ